السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ پیسہ، تعلیم یا ہنر؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے قیمتی صلاحیت گہری توجہ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر لمحہ ہماری توجہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، ای میل، نوٹیفیکیشنز، مسلسل پیغامات، ہر چیز ہمیں کسی نہ کسی طرح مصروف رکھتی ہے۔ ہماری زندگی بظاہر مصروف ہے، لیکن حقیقت میں ہم اکثر پیداواری نہیں ہوتے۔ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، لیکن شام کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی واقعی اہم کام مکمل نہیں کیا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جسے کیل نیوروپورٹ اپنی کتاب ڈیپ ورک میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اصل کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو گہری توجہ کے ساتھ مشکل کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسے وہ ڈیپ ورک کہتے ہیں۔ ڈیپ ورک کیا ہے؟ ڈیپ ورک کا مطلب ہے ایسا کام جس میں آپ پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی خلل کے کام کریں۔ اسی دوران موبائل فون بند ہوتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا، ای میل نہیں چیک ہوتی، کوئی خلل نہیں ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا کام۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کی ذہنی صلاحیت اپنی بلند ترین سطح پر ہوتی ہے۔ ڈیپ ورک کیوں ضروری ہے؟ آج کی معیشت میں کامیاب ہونے کے لیے دو صلاحیتیں بہت اہم ہیں۔ نئی مہارتیں تیزی سے سیکھنا، مشکل مسائل حل کرنا، یہ دونوں صلاحیتیں صرف ڈیپ ورک کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ مسلسل توجہ بدلتے رہیں گے تو آپ کبھی گہرائی میں نہیں جا سکیں گے۔ شیلو ورک کیا ہے؟ شیلو ورک اس کے برعکس ایک اور قسم کا کام ہوتا ہے جسے نیوپورٹ شیلو ورک کہتے ہیں۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو زیادہ توجہ نہیں مانگتے، آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ای میل چیک کرنا، میٹنگز، سوشل میڈیا، فائلیں ترتیب دینا۔ یہ کام ضروری تو ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی اصل قدر نہیں بڑھاتے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جدید دفاتر میں ایک عجیب ثقافت پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مسلسل مصروف دکھائی دیں تو وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ مثلاً ہر وقت ای میل کا جواب دینا، ہر میٹنگ میں شامل ہونا، مسلسل آن لائن رہنا۔ لیکن حقیقت میں یہ سب اکثر پیداواری صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیوپورٹ نے بہت سے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ تقریباً ہر بڑا مفکر، سائنسدان اور تخلیق کار ایک چیز میں مشترک ہے، وہ لوگ گہری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کارگل جنگ، جس نے جدید نفسیات میں انقلاب برپا کیا، وہ اکثر شہر سے دور ایک چھوٹے سے گھر میں جا کر کام کرتا تھا جہاں کوئی خلل نہ ہو۔ وہ گھنٹوں تک صرف سوچتا اور لکھتا رہتا۔ یہی ڈیپ ورک تھا۔ توجہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آج ہماری توجہ تین بڑی چیزوں نے تباہ کر دی ہے۔ سوشل میڈیا ہماری توجہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہر چند منٹ بعد ہم موبائل اٹھاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف ایک لمحہ دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنی توجہ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کلچر، ہر ایپ ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے، یہ سب ہماری توجہ کو توڑ دیتے ہیں۔ جب بھی ہماری توجہ ٹوٹتی ہے، دماغ کو دوبارہ گہرائی میں جانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ مسلسل مصروفیت، ہم سمجھتے ہیں کہ مصروف رہنا کامیابی ہے، لیکن اکثر مصروفیت صرف بے مقصد سرگرمیوں میں ہوتی ہے۔ ڈیپ ورک کا سب سے بڑا فائدہ، ڈیپ ورک آپ کو تین بڑی چیزیں دیتا ہے۔ پہلا، تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت۔ جب آپ گہرائی سے سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ مضبوط رابطے بناتا ہے۔ دوسرا، اعلیٰ معیار کا کام۔ گہری توجہ کے بغیر عظیم کام ممکن نہیں۔ تیسرا، مقابلے میں برتری۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ ڈیپ ورک کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ مہارت سیکھ لیں تو آپ دوسروں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ دوستوں، ذرا سوچئے، آپ صبح کام شروع کرتے ہیں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج آپ کوئی اہم کام مکمل کریں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک ای میل آ جاتی ہے، پھر موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن، پھر کوئی میٹنگ، پھر کوئی پیغام، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن گزر جاتا ہے۔ شام کو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں،
لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی واقعی اہم کام مکمل نہیں کیا۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ آج پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کو درپیش ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کا حل ڈیپ ورک پیش کرتا ہے۔ مصنف کون ہے؟ اس کتاب کے مصنف کیل نیوپورٹ ہیں۔ وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، لیکن ان کی شہرت صرف ایک استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دنیا کے ان مفکرین میں شامل ہیں جو توجہ اور پیداواریت کے بارے میں گہری تحقیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی مشہور کتابیں لکھی ہیں، جیسے سو گاڈ دے کانٹ اگنور یو ڈیجیٹل منیملز، ڈیپ ورک۔ ان کی تحقیق کا بنیادی موضوع یہ ہے، ہم اپنی توجہ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال۔ کیل نیوپورٹ ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں، اگر آج کی دنیا میں مشینیں اور کمپیوٹر بہت سے کام کر رہے ہیں تو پھر انسان کی اصل قدر کیا ہے؟ ان کے مطابق آج کی معیشت میں دو طرح کے لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو مشکل مسائل حل کر سکتے ہیں، دوسری قسم وہ لوگ جو نئی مہارتیں تیزی سے سیکھ سکتے ہیں، اور ان دونوں صلاحیتوں کے لیے ایک چیز لازمی ہے، وہ چیز ہے گہری توجہ۔ گہری توجہ کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کسی مشکل مسئلے میں پوری دنیا توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ گہری توجہ کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کسی مشکل مسئلے پر پوری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اپنی مکمل صلاحیت استعمال کرتا ہے۔ اس دوران آپ نئے خیالات پیدا کرتے ہیں، آپ پیچیدہ مسائل سمجھتے ہیں، آپ تخلیقی حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ بار بار ٹوٹتی رہے تو دماغ کبھی بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ انسانی دماغ ایک عجیب نظام رکھتا ہے۔ جب آپ کسی مشکل کام پر توجہ دیتے ہیں تو دماغ میں نیورل کنیکشنز مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ یہی کنیکشنز نئی مہارتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر چند منٹ بعد موبائل دیکھیں تو دماغ مسلسل اپنی توجہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اسے اٹینشن سوئچنگ کہتے ہیں، اور یہی چیز ہماری ذہنی کارکردگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ توجہ ٹوٹنے کا نقصان۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب ہماری توجہ ٹوٹتی ہے تو دماغ کو دوبارہ گہرائی میں جانے کے لیے 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں۔ سوچئے، اگر دن میں 10 بار آپ کی توجہ ٹوٹے تو آپ کتنی ذہنی توانائی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ دن بھر کام کرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ مصروفیت کا فریب۔ آج کے دور میں ایک خطرناک سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہر وقت مصروف دکھائی دیں تو وہ کامیاب ہیں۔ مثلاً مسلسل ای میل بھیجنا، ہر میٹنگ میں شامل ہونا، ہر پیغام کا فوراً جواب دینا۔ لیکن کیل نیوپورٹ کہتے ہیں یہ سب اکثر شیلو ورک ہوتا ہے۔ شیلو ورک کیا ہے؟ شیلو ورک وہ کام ہوتے ہیں جو زیادہ ذہنی محنت نہیں مانگتے، آسانی سے نقل کیے جا سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ای میل چیک کرنا، فائلیں ترتیب دینا، سادہ رپورٹ بنانا، سوشل میڈیا استعمال کرنا۔ یہ کام ضروری تو ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی اصل صلاحیت کو نہیں بڑھاتے۔ اصل ترقی کہاں سے آتی ہے؟ اصل ترقی ڈیپ ورک سے آتی ہے، یعنی وہ کام جس میں گہری توجہ ہو، تخلیقی سوچ ہو، مشکل مسائل حل کیے جائیں۔ یہی وہ کام ہے جو سائنسدان کرتے ہیں، مصنف کرتے ہیں، پروگرامر کرتے ہیں، مجدد کرتے ہیں، معجد کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو دنیا کو بدل دیتا ہے۔ ایک مثال سوچیے، ایک پروگرام ہے جو ایک پیچیدہ سافٹ ویئر بنا رہا ہے۔ اگر وہ ہر 5 منٹ بعد موبائل دیکھے گا تو وہ کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر وہ 3 گھنٹے مسلسل توجہ کے ساتھ کام کرے تو وہ ایک ایسا حل پیدا کر سکتا ہے جو ہزاروں لوگوں کے کام آئے۔ یہی ڈیپ ورک کی طاقت ہے۔ کیوں بہت کم لوگ ڈیپ ورک کرتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ڈیپ ورک اتنا طاقتور ہے تو پھر زیادہ لوگ اسے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ڈیجیٹل دنیا۔ آج کی دنیا میں توجہ ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم خاص طور پر اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت تک اپنی طرف متوجہ رکھیں۔ دوسری وجہ، دفتر کی ثقافت۔ بہت سے دفاتر میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ ملازمین ہر وقت دستیاب رہیں۔ اگر کوئی شخص فوراً ای میل کا جواب نہ دے تو اسے غیر ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، عادت۔ ہماری توجہ مسلسل
بکھرنے کی عادت بن چکی ہے۔ ہم خاموش اور یکسوئی سے گھبرانے لگتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے، ایک مہارت ہے ڈیپ ورک۔ ڈیپ ورک ایک مہارت بالکل ہے، اور ہر مہارت کی طرح اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماحول اور عادات کو بدل لیں تو آپ اپنی توجہ کو دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ دوستو، گہرائی کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ڈیپ ورک ہائپوتھیسس یعنی کیوں گہرائی توجہ آج کے دور کی سب سے قیمتی مہارت ہے۔ دوستوں، سوچئے، اگر آپ کو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہو، پہلا شخص وہ دن بھر مصروف رہتا ہے، ای میلز کا جواب دیتا ہے، میٹنگز میں جاتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ کم مصروف نظر آتا ہے، لیکن وہ روز چند گھنٹے انتہائی گہری توجہ کے ساتھ مشکل کام کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مصروف شخص زیادہ کامیاب ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اصل کامیابی مصروفیت سے نہیں بلکہ گہرائی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جسے کیل نیوپورٹ ڈیپ ورک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ڈیپ ورک ہائپوتھیسس کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق وہ لوگ جو گہری توجہ کے ساتھ مشکل کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ مستقبل میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی دنیا میں 3 بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہی تبدیلی خود کار نظام، آٹومیشن، آج بہت سے کام مشینیں کر رہی ہیں۔ مثلاً فیکٹریوں میں روبوٹ، دفتری کاموں کے لیے سافٹ ویئر، ڈیٹا تجزیہ کے لیے مصنوعی ذہانت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ اور معمولی کام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کام جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں وہ جلد یا بدیر مشینیں کرنے لگتی ہیں۔ لہذا مستقبل میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایسے کام کر سکیں گے، مشکل ہوں، تخلیقی ہوں، گہری سوچ مانگتے ہوں۔ دوسری تبدیلی، عالمی مقابلہ۔ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک بازار بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ صرف اپنے شہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اور شخص آپ سے بہتر کام کر سکتا ہے تو لوگ اسے ترجیح دیں گے۔ اس لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر معمولی مہارت حاصل کریں، اور یہ مہارت صرف گہری توجہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری تبدیلی، معلوماتی معیشت۔ ہم ایک ایسی معیشت میں رہ رہے ہیں جہاں اصل طاقت علم اور معلومات ہے۔ پروگرامرز، سائنسدان، انجینئر، مصنفین، ڈیزائنرز، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے ذہن کے ذریعے قدر پیدا کرتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے توجہ۔ گہری توجہ کیوں مشکل ہو گئی ہے؟ یہاں ایک دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف گہری توجہ پہلے سے زیادہ قیمتی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف یہ پہلے سے زیادہ نایاب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دنیا توجہ ہٹانے والی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ موبائل فون، آج تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز آلہ ہے، لیکن ہماری توجہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ دوستوں، ہر چند منٹ بعد ایک نوٹیفیکیشن، ایک پیغام، ایک ویڈیو، ایک خبر، یہ سب ہماری توجہ کو توڑ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت تک اپنی طرف متوجہ رکھیں۔ ہر لائک، ہر تبصرہ، ہر نئی پوسٹ، یہ سب ہمارے دماغ میں ڈوپامین پیدا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مسلسل دستیابی، آج بہت سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت دستیاب ہوں۔ اگر آپ ای میل کو فوراً جواب نہ دیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اگر آپ پیغام کا جواب دیر سے دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلسل دستیابی ہماری توجہ کو تباہ کر دیتی ہے۔ ڈیپ ورک کی طاقت، جب آپ گہری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک خاص حالت میں داخل ہوتا ہے۔ اس حالت کو فلو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ مکمل طور پر اپنے کام میں ڈوب جاتے ہیں، وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے، آپ کی کارکردگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں عظیم کتابیں لکھی جاتی ہیں، اہم سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں، بڑے سافٹ ویئر تیار ہوتے ہیں۔ ایک دلچسپ مثال، مشہور مصنف جے کے رولنگ جب ہیری پوٹر کے آخری کتاب لکھ رہی تھیں تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں مکمل خاموشی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ مشہور مصنف جے کے رولنگ جب ہیری پوٹر کی آخری کتاب لکھ رہی تھی تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں مکمل خاموشی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے
انہوں نے ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لیا، وہ وہاں گئی، کئی دن تک رہیں اور مکمل توجہ کے ساتھ کتاب مکمل کی۔ یہی ڈیپ ورک تھا۔ دماغ کی تربیت گہری توجہ قدرتی طور پر نہیں آتی، یہ ایک مہارت ہے جسے تربیت کے ذریعے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کھلاڑی اپنے جسم کو تربیت دیتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے دماغ کو تربیت دینا پڑتا ہے۔ ڈیپ ورک کی سب سے بڑی خوبی، ڈیپ ورک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو غیر معمولی بنا دیتا ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ گہرائی سے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ مہارت سیکھ لیں تو آپ دوسروں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ ڈیپ ورک کیوں نایاب ہو گیا ہے؟ سوچیے، اگر گہری توجہ کے ساتھ کام کرنا اتنا قیمتی ہے تو پھر زیادہ تر لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں زیادہ تر دفاتر میں لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں لیکن حقیقی ترقی کم نظر آتی ہے؟ کیوں زیادہ تر لوگ مسلسل کام کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتے؟ کیل نیوپورٹ کے مطابق اس کے پیچھے چند اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، کھلے دفاتر کا نظام۔ آج بہت سی کمپنیوں نے اوپن آفس کا نظام اپنا لیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب رہیں اور زیادہ تعاون کریں، لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ اکثر الٹا نکلتا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد لوگ مسلسل بات کر رہے ہوں، کوئی فون پر ہو، کوئی سوال پوچھ رہا ہو، تو گہری توجہ تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ دماغ کو گہرائی میں جانے کے لیے خاموشی اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، فوری جواب دینے کی ثقافت۔ آج کے دفاتر میں ایک غیر تحریری اصول بن چکا ہے، ہر پیغام کا فوراً جواب دو۔ اگر آپ نے ای میل کا جواب دیر سے دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں، لیکن اس عادت کا ایک بڑا نقصان ہے۔ ہر بار جب ای میل دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، دماغ کو دوبارہ گہرائی میں جانے میں 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں۔ اگر دن میں بار بار ایسا ہو تو آپ کبھی بھی گہری توجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری وجہ، سوشل میڈیا کا دباؤ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فعال رہنا ضروری ہے۔ وہ ہر چند منٹ بعد فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ دماغ کو مختصر توجہ کی عادت ڈال دیتی ہے۔ پھر آپ کسی مشکل کام پر بیٹھتے ہیں تو وہ دماغ جلدی تھکنے لگتا ہے۔ چوتھی وجہ، مصروف نظر آنے کا کلچر۔ بہت سے دفاتر میں لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت کام ہے، لیکن اکثر یہ مصروفیت شیلو ورک ہوتی ہے۔ مثلاً غیر ضروری میٹنگز، غیر اہم ای میلز، بے مقصد گفتگو۔ یہ سب انسان کو مصروف تو رکھتے ہیں لیکن ترقی نہیں دیتے۔ ایک اہم غلط فہمی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا ایک اچھی مہارت ہے، اسے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں۔ ایک تحقیق سے ثابت ہوا کہ ملٹی ٹاسکنگ دراصل ایک وہم ہے۔ دماغ ایک وقت میں صرف ایک کام پر پوری توجہ دے سکتا ہے۔ جب آپ کئی کام ایک ساتھ کرتے ہیں تو دماغ مسلسل توجہ بدلتا رہتا ہے اور اس عمل سے کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی توجہ بار بار ٹوٹتی ہے تو اس کے دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دماغ آہستہ آہستہ گہری سوچ کرنے کی صلاحیت کھونے لگتا ہے۔ پھر انسان کو مشکل کام کرتے وقت جلدی تھکن محسوس ہوتی ہے، توجہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے، تخلیقی خیالات کم پیدا ہوتے ہیں۔ گہری توجہ ایک سپر پاور، اسی لیے کیل نیوپورٹ کہتے ہیں آج کے دور میں ڈیپ ورک ایک سپر پاور بن چکی ہے، کیونکہ بہت کم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مہارت کو سیکھ لیں تو آپ زیادہ تیزی سے سیکھ سکتے ہیں، زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اور اپنے شعبے میں نمایاں ہو سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت، دنیا کے بہت سے عظیم مفکرین نے گہری توجہ کو اپنی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ مثلاً بل گیٹس، وہ سال میں 2 بار ایک خاص وقت نکالتے تھے جسے وہ تھنک ویک کہتے تھے۔ اس دوران وہ مکمل تنہائی میں رہتے اور صرف پڑھتے اور سوچتے تھے۔ اسی دوران مائکروسافٹ کے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، اگر گہری توجہ اتنی اہم ہے تو ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ ہم اپنے ماحول کو کیسے تبدیل کریں تاکہ ہمارا دماغ دوبارہ گہرائی میں جا سکے؟ یہی وہ موضوع ہے جس پر کتاب کے اگلے حصے میں بات کی گئی ہے۔ دوستوں، ڈیپ ورک کیوں قیمتی ہے؟ سوچئے، ایک ہی دفتر میں 2 لوگ کام کرتے ہیں، دونوں کے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے، دونوں کے پاس ایک ہی وقت، دونوں ایک ہی کمپنی میں ملازم ہیں، لیکن چند سال بعد
ایک شخص بہت آگے نکل جاتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، اسے اہم ذمہ داریاں ملتی ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور دوسرا شخص وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اکثر علم، قابلیت یا ڈگری نہیں ہوتی۔ اصل فرق ایک چیز کا ہوتا ہے، توجہ۔ گہری توجہ انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ جب کوئی شخص گہری توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سیکھتا ہے، وہ مشکل چیزیں سمجھ لیتا ہے، وہ نئے خیالات پیدا کرتا ہے، اور وہ ایسے مسائل حل کر لیتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیپ ورک انسان کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ آج کی معیشت میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ کیل نیوپورٹ کے مطابق آج کی معیشت میں 3 طرح کے لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم اعلیٰ مہارت رکھنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جدید ٹیکنالوجی اور پیچیدہ نظاموں کو سمجھتے ہیں، مثلاً پروگرامرز، ڈیٹا سائنسدان، مصنوعی ذہانت کے ماہرین، انجینئر۔ یہ لوگ مسلسل نئی مہارتیں سیکھتے رہتے ہیں اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے گہری توجہ یہ لوگ مسلسل نئی مہارتیں سیکھتے رہتے ہیں اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے گہری توجہ ضروری ہے۔ دوسری قسم تخلیقی لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نئی خیالات پیدا کرتے ہیں، مثلاً مصنف، ڈیزائنر، فلم ساز، موجد۔ تخلیقی سوچ صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دماغ کو گہرائی سے سوچنے کا موقع ملے۔ تیسری قسم سرمایہ رکھنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اگر کسی کے پاس سرمایہ ہو لیکن سوچ نہ ہو تو وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے کامیاب سرمایہ کار بھی گہری سوچ رکھتے ہیں۔ سیکھنے کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ ڈیپ ورک سیکھنے کی رفتار بڑھاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ایک اہم صلاحیت یہ ہے کہ آپ کتنی تیزی سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی مسلسل بدل رہی ہے، نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، نئی مہارتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سیکھنے کی رفتار بڑھا لیں تو آپ ہمیشہ آگے رہ سکتے ہیں، اور یہ رفتار ڈیپ ورک سے پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کیسے سیکھتا ہے؟ جب آپ گہری توجہ کے ساتھ کسی چیز پر کام کرتے ہیں تو دماغ میں نئے نیورل راستے بنتے ہیں۔ یہ راستے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ کی مہارت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی توجہ بار بار بکھر جائے تو یہ عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گہری توجہ کے بغیر مہارت حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اعلیٰ معیار کا کام ڈیپ ورک۔ جب آپ گہرائی سے کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مصنف اگر مسلسل خلل کے ساتھ لکھے گا تو اس کی تحریر کمزور ہوگی، لیکن اگر وہ 3 گھنٹے مکمل توجہ کے ساتھ لکھے تو اس کے خیالات زیادہ واضح ہوں گے۔ اسی طرح ایک پروگرامر اگر گہری توجہ کے ساتھ کوڈ لکھے گا تو اس کا سافٹ ویئر زیادہ مضبوط ہوگا۔ کم وقت میں زیادہ کام کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈیپ ورک کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی دوران توجہ مکمل ہوتی ہے، ذہنی توانائی ضائع نہیں ہوتی، دماغ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے کامیاب لوگ دن کے چند گھنٹے ہی کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام غیر معمولی ہوتا ہے۔ ایک مشہور مثال، مشہور مصنف نیل گیمن نے ایک بار کہا تھا، جب میں لکھتا ہوں تو میرے پاس صرف 2 انتخاب ہوتے ہیں، یا تو میں لکھوں یا پھر کچھ نہ کروں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لکھتے وقت اپنے آپ کو کسی اور کام کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہی عادت انہیں گہری توجہ میں لے جاتی تھی۔ ڈیپ ورک کا ایک حیرت انگیز فائدہ، گہری توجہ صرف کامیابی ہی نہیں دیتی، یہ انسان کو ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ جب انسان پوری توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام میں ڈوب جاتا ہے۔ اس حالت میں ذہنی شور کم ہو جاتا ہے، پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں، انسان کو کام میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گہرا کام کرنا ایک طرح کا ذہنی سکون ہے۔ اصل مسئلہ، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ڈیپ ورک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے۔ ہماری عادتیں، ماحول اور ٹیکنالوجی ہمیشہ مسلسل بکھیر دیتے ہیں۔ ہمیں مسلسل بکھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے کیل نیوپورٹ نے اپنی کتاب میں کچھ واضح اصول پیش کیے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیں کہ گہرا کام دوستوں، ڈیپ ورک کیوں معنی خیز ہے؟ سوچئے، کیا واقعی خوشی صرف آرام میں ہے؟
کیا واقعی انسان صرف تفریح اور آسانی میں خوش رہ سکتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ کم کام کرنا اور زیادہ آرام کرنا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان کو اصل خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ کسی اہم اور بامقصد کام میں پوری طرح ڈوب جائے۔ اسی حالت کو ماہرین نفسیات فلو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ فلو اسٹیٹ کیا ہے؟ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جس میں انسان مکمل طور پر اپنے کام میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دوران وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے، توجہ مکمل ہو جاتی ہے، دماغ پوری صلاحیت سے کام کرتا ہے۔ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو اسے کام بوجھ نہیں لگتا، بلکہ وہ کام خود ایک خوشی بن جاتا ہے۔ گہرا کام انسان کو کیوں خوشی دیتا ہے؟ کیونکہ انسان کا دماغ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ چیلنج اور تخلیق سے لطف اٹھاتا ہے۔ جب ہم مشکل کام حل کرتے ہیں تو ہمیں اندرونی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سائنسدان نئی دریافت سے خوش ہوتا ہے، ایک مصنف کتاب مکمل کر کے خوش ہوتا ہے، ایک انجینئر مسئلہ حل کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی صرف کامیابی کی نہیں بلکہ تخلیق کی خوشی ہوتی ہے۔ آسان زندگی ہمیشہ خوشی نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس زیادہ فارغ وقت ہو تو وہ زیادہ خوش ہوں گے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ فارغ ہوتا ہے تو وہ اکثر بور ہو جاتا ہے، بے مقصد محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کسی بامقصد کام میں مصروف ہوتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں معنی محسوس ہوتے ہیں۔ عظیم لوگوں کی زندگی، اگر ہم تاریخ کے عظیم لوگوں کی زندگی دیکھیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گہری محنت اور توجہ میں گزارا۔ مثلاً آئنسٹائن، نیوٹن، نالسٹائی اور بہت سے عظیم مفکرین، انہوں نے صرف کام نہیں کیا بلکہ گہرائی کے ساتھ کام کیا، اور یہی گہرائی ان کی کامیابی کا راز بنی۔ دماغ کی ساخت، انسانی دماغ اس طرح بنایا گیا ہے کہ جب وہ کسی مشکل کام پر توجہ دیتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان ہمیں اس وقت نہیں ملتا جب ہم صرف موبائل اسکرول کرتے رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں یا بے مقصد وقت گزاریں۔ یہ چیزیں وقتی خوشی دیتی ہیں لیکن دیر پا اطمینان نہیں دیتی۔ گہری توجہ اور بامقصد زندگی، جب انسان گہری توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو اندرونی طاقت دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو زیادہ بامقصد محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کی خوشی کا راز تخلیق اور محنت میں چھپا ہے۔ جدید دنیا کا مسئلہ، آج کی دنیا میں ایک عجیب تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی نے بہت سے کام آسان کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ بے چین ہیں، غیر مطمئن ہیں اور اپنی زندگی میں مقصد تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گہری توجہ اور بامقصد محنت کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ڈیپ ورک انسان کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان ڈیپ ورک کی عادت اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ زیادہ توجہ کے ساتھ سوچنے لگتا ہے، اس کا کام بہتر ہو جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر ڈیپ ورک اتنا طاقتور ہے تو ہم اسے عملی طور پر کیسے اپنائیں؟ ہم اپنے دن کو اس طرح کیسے ترتیب دیں کہ گہری توجہ ممکن ہو سکے؟ کیل نیوپورٹ اپنی کتاب میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ ورک کے لیے چند واضح اصول اپنانے ضروری ہیں۔ گہرا کام کرنے کے اصول۔ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ گہری توجہ کتنی قیمتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کیوں آج کی دنیا میں ڈیپ ورک نایاب ہو چکا ہے، لیکن اصل سوال اب یہ سوال ہے، ہم اپنی زندگی میں ڈیپ ورک کو کیسے شامل کریں؟ کیل نیوپورٹ کہتے ہیں کہ گہری توجہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے واضح اصول اور نظم و ضبط ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ڈیپ ورک کے چند اہم طریقے بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول، یعنی مخصوص معمول بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گہری توجہ حاصل کریں تو آپ کو اس کے لیے ایک مخصوص معمول بنانا ہوگا۔ عظیم مفکرین اکثر اپنے کام کے لیے خاص طریقے اپناتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ روز ایک خاص وقت پر کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک مخصوص جگہ پر کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کام شروع کرنے سے پہلے خاص تیاری کرتے ہیں۔ یہ معمول دماغ کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ اب گہری توجہ کا وقت ہے۔ مثال،
ایک مصنف ہر روز صبح 6 بجے اٹھتا ہے، وہ موبائل بند کر دیتا ہے، وہ ایک خاموش کمرے میں بیٹھتا ہے اور 3 گھنٹے لکھتا ہے۔ چند ہفتوں بعد اس کا دماغ خود بخود اس وقت گہری توجہ میں جانے لگتا ہے۔ دوسرا اصول، کام کے لیے واضح وقت مقرر کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں جب وقت ملے گا تب کام کر لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ ورک کو شیڈول نہیں کرتے تو وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دن میں مخصوص وقت مقرر کریں، مثلاً روزانہ 2 گھنٹے صرف گہرے کام کے لیے۔ اس دوران موبائل فون بند، سوشل میڈیا بند، ای میل بند، صرف آپ اور آپ کا کام۔ تیسرا اصول، توجہ بٹانے والی چیزوں کو ختم کریں۔ ڈیپ ورک کے لیے سب سے بڑا دشمن خلل ہے۔ اگر آپ واقعی گہرا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مثلاً موبائل فون دوسرے کمرے میں رکھ دیں، نوٹیفیکیشن بند کر دیں، سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کر دیں۔ یہ چھوٹے اقدامات آپ کی توجہ کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چوتھا اصول، اپنی توانائی کا خیال رکھیں۔ گہری توجہ صرف ذہنی طاقت نہیں بلکہ جسمانی توانائی بھی مانگتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو ڈیپ ورک کرنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی نیند لیں، صحت مند غذا کھائیں، باقاعدہ ورزش کریں۔ ایک صحت مند جسم گہری توجہ کے لیے بہت اہم ہے۔ پانچواں اصول، کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ بعض اوقات بڑے کام ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ مثلاً اگر آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو پہلے ایک باب پر توجہ دیں۔ اگر آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو پہلے ایک چھوٹا فیچر مکمل کریں۔ اس طرح دماغ کو واضح ہدف ملتا ہے اور توجہ برقرار رہتی ہے۔ چھٹا اصول، روزانہ مشق کریں۔ ڈیپ ورک ایک مہارت ہے اور ہر مہارت کی طرح اسے مضبوط بنانے کے لیے مشق ضروری ہے۔ شروع میں آپ شاید صرف 30 منٹ تک گہری توجہ برقرار رکھ سکیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ اسے بڑھا سکتے ہیں۔ چند مہینوں کے مشق کے بعد آپ کئی گھنٹے تک گہری توجہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ایک اہم حقیقت، زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں ڈیپ ورک کو شامل نہیں کرتے، اسی لیے اگر آپ یہ عادت اپنا لیں تو آپ دوسروں سے بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ دوستوں، بوریت کو قبول کرنا۔ سوچیے اگر آخری بار کب ایسا ہوا تھا کہ آپ چند منٹ تک بالکل خاموش بیٹھے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ آج کی دنیا میں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں چند لمحے فارغ ملتے ہیں فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں۔ ہمیں خاموشی برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ عادت ہماری توجہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ دماغ کو تربیت۔ کیل نیوپورٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کو توجہ برقرار رکھنے کی تربیت دینی ہوگی، اور اس تربیت کا ایک اہم حصہ ہے بوریت کو قبول کرنا۔ کیونکہ جب بھی دماغ کو تھوڑی سی بوریت محسوس ہوتی ہے تو ہم فوراً اسے کسی تفریح سے بھر دیتے ہیں۔ یہ عادت دماغ کو سکھاتی ہے کہ وہ کبھی زیادہ دیر تک ایک چیز پر توجہ نہ دے۔ مسلسل تفریح کا مسئلہ۔ آج کی دنیا میں تفریح ہر جگہ موجود ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، ویڈیوز، گیمز، یہ سب چیزیں دماغ کو فوری خوشی دیتی ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ دماغ آہستہ آہستہ گہری توجہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ پھر جب آپ کسی مشکل کام پر بیٹھتے ہیں تو دماغ جلدی تھک جاتا ہے۔ ایک دلچسپ مثال، تصور کریں کہ آپ جم میں ورزش کرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھاری وزن نہ اٹھائیں تو آپ کے پٹھے مضبوط نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی بوریت برداشت نہ کریں تو آپ کی توجہ بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ بوریت کیوں ضروری ہے؟ جب انسان خاموشی میں بیٹھتا ہے اور اس کے پاس کوئی تفریح نہیں ہوتی تو دماغ آہستہ آہستہ گہری سوچ کی طرف جاتا ہے۔ اسی دوران نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مسائل کے حل سامنے آتے ہیں، تخلیقی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے بڑے مفکرین تنہائی اور خاموشی کو پسند کرتے ہیں۔ توجہ کی مشق۔ اگر آپ اپنی توجہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ چند آسان مشقیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً روز کچھ وقت ایسا گزاریں جب آپ موبائل استعمال نہ کریں، سوشل میڈیا نہ دیکھیں، صرف خاموشی میں بیٹھیں یا سوچیں۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس کا عادی ہو جائے گا۔
انتظار کے لمحے، ہماری زندگی میں ایسے بہت سے لمحے ہوتے ہیں جب ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، مثلاً بس کا انتظار، ڈاکٹر کے کلینک میں انتظار، کسی دوست کا انتظار۔ اکثر لوگ ان لمحوں میں فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی اپنی توجہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان لمحوں کو خاموشی اور سوچ کے لیے استعمال کریں۔ تخلیقی سوچ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو اپنے بہترین خیالات اس وقت آتے ہیں جب وہ تنہا ہوتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں یا خاموشی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت دماغ آزاد ہوتا ہے، وہ گہرائی سے سوچ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری توجہ کو مسلسل بکھیر دیتا ہے۔ ہم ہر چند منٹ بعد اسے چیک کرتے ہیں۔ یہ عادت دماغ کو مختصر توجہ کا عادی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کیل نیوپورٹ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال پر سخت کنٹرول چاہیے۔ توجہ ایک قیمتی سرمایہ۔ آپ کی توجہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جہاں آپ اپنی توجہ دیتے ہیں، وہی چیز آپ کی زندگی کو شکل دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی توجہ بے مقصد چیزوں پر خرچ کریں تو آپ کی زندگی بھی بے مقصد ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اپنی توجہ اہم کاموں پر مرکوز رکھیں گے تو آپ غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور شیلو ورک سے نجات۔ سوچئے، اگر آپ پورا دن کام کریں لیکن شام کو محسوس ہو کہ آپ نے کوئی واقعی اہم کام نہیں کیا۔ یہ احساس آج بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں حقیقی ترقی نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شیلو ورک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ شیلو ورک کیا ہے؟ شیلو ورک وہ کام ہیں جو آسان ہوتے ہیں، زیادہ ذہنی توجہ نہیں مانگتے، آسانی سے نقل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً مسلسل ای میل چیک کرنا، غیر ضروری میٹنگز، سوشل میڈیا استعمال کرنا، چھوٹے چھوٹے غیر اہم کام۔ یہ کام بظاہر ضروری لگتے ہیں لیکن یہ انسان کو اصل ترقی سے دور کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جال۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا سب سے بڑی توجہ چوری کرنے والی چیز بن چکا ہے۔ یہ پلیٹ فارم اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت تک مصروف رکھیں۔ ہر لائک، ہر کامنٹ، ہر نئی پوسٹ آپ کے دماغ میں ڈوپامن پیدا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہم سوال، کیل نیوپورٹ ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں: کیا واقعی سوشل میڈیا آپ کی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے یا صرف آپ کا وقت لے رہا ہے؟ بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے استعمال پر غور کرنا ہوگا۔ کم سے کم ڈیجیٹل زندگی۔ کیل نیوپورٹ ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے ڈیجیٹل منیمالزم کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ صرف وہی ڈیجیٹل ٹول استعمال کریں جو واقعی آپ کی زندگی کو بہتر بناتے ہوں۔ اگر کوئی ایپ آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اپنی توجہ کی حفاظت کریں۔ آپ کی توجہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر آپ اسے ہر جگہ خرچ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس اہم کاموں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توجہ کی حفاظت کریں۔ مثلاً سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں، غیر ضروری ایپس حذف کریں، موبائل نوٹیفیکیشن بند کریں، شیلو ورک کو کم کریں۔ اپنے دن کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ آپ کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ کوشش کریں کہ غیر ضروری میٹنگز کم ہوں، ای میل چیک کرنے کا مخصوص وقت ہو، اہم کاموں کے لیے بلا تعطل وقت مقرر ہو۔ وقت کی منصوبہ بندی۔ ڈیپ ورک کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ مثلاً صبح کے چند گھنٹے سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان گھنٹوں کو گہرے کام کے لیے استعمال کریں تو آپ کی پیداواریت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ڈیپ ورک صرف ایک کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی توجہ کو اہم چیزوں پر مرکوز کریں، بے مقصد مصروفیت سے بچیں اور اپنی صلاحیت کو پوری طرح استعمال کریں۔ ایک آخری مثال، تصور کریں کہ دو لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص ہر روز گہری توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ اپنی مہارت کو بہتر بناتا ہے، وہ اپنے خیالات کو ترقی دیتا ہے۔ دوسرا شخص دن بھر مصروف رہتا ہے لیکن زیادہ تر وقت چھوٹے اور غیر اہم کاموں میں گزارتا ہے۔ چند سال بعد دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہوگا،
کیونکہ ایک نے اپنی توجہ کو صحیح جگہ استعمال کیا اور دوسرے نے اسے ضائع کر دیا۔ آخری پیغام، ڈیپ ورک ہمیں ایک سادہ لیکن طاقتور سبق دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی توجہ کو سنبھالنا ہوگا، آپ کو گہرائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ آج کی دنیا میں گہری توجہ ایک نایاب اور قیمتی مہارت ہے، اور جو لوگ اسے سیکھ لیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔